اب ہم آپ کو خیبر پختونخوا لے چلتے ہیں. ذوالفقار حمید آئی جی پولیس خیبر پختونخوا میں جوائن کر چکے ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ صوبے کے اندر جو دہشت گردی ہے، میں پولیس کا پرسپیکٹیو اس کے اوپر لینا چاہوں گا. آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا خطرہ اور سکوپ اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کیا ہے؟ جی جیوگرافیکلی تو جو ہمارے خیال میں زیادہ، ایک تو مرج ڈسٹرکٹس ہمارے جو ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارا صدرن کے پی کے ایریاز ہیں ان میں کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے. اور اگر آپ ویسے اوور آل ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چند جگہیں جیسے آپ کے میجر اربن سینٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ رسک ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو جائے، بٹ اس وقت کوئی اس طرح کی کوئی چیز امیوننٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سو جغرافک فوکس کے لحاظ سے دیکھیں تو مرج ڈسٹرکٹس پلس آپ کے جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہے. یہاں پر پرابلم کیوں ہے آئی جی صاحب؟ ملٹیپل ریزنز ہیں. مرج ڈسٹرکٹس میں تو ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے موسٹ انڈر ڈیولپڈ ان پاکستان. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سب سے کم ہے، انفراسٹرکچر سب سے کم ہے. نمبر 2 پراکسیمیٹی ٹو افغانستان، اس کی وجہ سے جو ہمارے وہ ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پلس ٹریڈیشنلی جو آپ کے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. یعنی پولیس ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے وہاں گئی ہے، ان کا بھی انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ڈیولپ ہونا رہتی ہیں، تو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آن آل سائڈس وہ بھی کم ہے. اور اسی طرح فار ایگزامپل ہیلتھ، سکولز، ان سب چیزوں کو دیکھیں وہ بھی کم ہے. تو اس وجہ سے جو ایک آپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ٹیررزم پھل پھول سکتا ہے، وہ شاید زیادہ ان ایریاز میں ریسیپٹیو ہے. پلس کوئی ہسٹری بھی ان کی اس طرح سے رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر میرے خیال میں ان کی وجہ یہ ہے. یہ فرمائے گا کہ افغانستان نے کیا کچھ اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، اب طالبان کے ساتھ جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے اس کو کچھ دن ہو گئے ہیں. اگر طالبان ان معاملات کو دوحہ معاہدے کے تحت طے کر دیں تو آپ کے خیال میں آپ کے لیے آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا دہشت گردی کا جو فیصدیت ہے وہ افغانستان سے آتی؟ دیکھیں ابھی تو مجھے لگتا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ ڈیفینیٹیولی کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، بیکاز ابھی تو صرف 2-3 دن ہوئے ہیں. بٹ وین وی لک ایٹ دا ٹرینڈس اینڈ ادر تھنگس تو یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں، جیسے میں جب ہم دیکھتے ہیں پاسٹ ٹیررزم انسیڈنٹس جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں، تو ان میں ایٹ لیسٹ یہ چیز ضرور ہے کہ دیر از اے سرٹن پرسنٹیج آف ٹیررسٹ انوالو جو کہ افغان نیشنلز ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کو اگر وہاں سے آتے ہیں تو دیٹ از اے کاز آف کنسرن فار اس. تو نیچرلی اگر انفلٹریشن کم ہو اور اس طرح اگر ان کے جو ایلیمنٹس جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں کم ہوں تو اس کا آبویسلی امپیکٹ ہمارے پاس آئے گا. بٹ ٹو سے کہ وہ کتنا پرسنٹیج وائز ہوگا یا کیا ہوگا، آبویسلی ابھی میرے خیال میں دیٹ وڈ بی جسٹ اسپیکولیشن. چلیں، جتنے واقعات ہو چکے ہیں اس کے اندر کتنے فیصد افغانستان سے ہوئے ہیں؟ جی جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے اس میں تو بہت کچھ جگہوں پہ تو اس حد تک بھی تھا کہ 60 to 70% آف دی پرپیٹریٹرز ور افغان نیشنل، کچھ میں کم تھا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مکس آف پیپل ہے، اور ہم ہر ایک کیس کی جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر پوری لیڈز کو فالو کرتے ہیں کہ کون سی لیڈ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. تو اس حد تک تو ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کیسز میں تو جیسے مرج میں یا ساؤتھ میں جیسے میں کہہ رہا تھا 60 to 70% بھی بعض کیسز میں لوگ افغان اوریجن کے تھے. تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے دیٹ از اے کاز آف کنسرن فار اس. آپ کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، افغانستان سے جو ریفیوجیز آئی ہیں ان کے حوالے سے پنجاب سے بھی نمبرز آنے شروع ہو گئے ہیں. کے پی کے نمبر تو بہت زیادہ ہیں. وفاق کی پالیسی یہ بھی ہے کہ ہر جگہ سے لوگوں نے واپس جانا ہے، بلوچستان سے بھی واپس اس کو بھیج رہے ہیں. جتنی تعداد میں نکال رہے ہیں کے پی ان میں سے سب سے زیادہ تعداد میں ریفیوجیز نکلے ہیں. اگر یہ لوگ یہاں سے نکالے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کا پولیسنگ کا چیلنج اپنے صوبے کے اندر کتنا کم ہو جائے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ نے بہت ساری ڈیبیٹ کے بعد اور بہت اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں اس پالیسی پہ پہنچے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سارے لوگ اس میں کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں.
اور اس بات پہ تو تقریباً سبھی ایگری کرتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ضرور ہوگا، اور ایز اے رزلٹ آف دیٹ پالیسی ہی اب اس کے آپ امپلیمنٹیشن یا لاجسٹکس پہ آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں کہ کے پی میں ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہمیں ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے جب ہم بارڈر پہ ان کو چھوڑ کر آتے ہیں. وی میک شور کہ ہم ان کی عزت کا، آنر کا، ان چیزوں کا بھی پورا خیال کریں. وہ وی میک شور آف دیٹ آلسو. بٹ میرے خیال میں اٹس اے پالیسی جس پہ تقریباً سبھی کا ایک کنسنسس ہے اس حد تک کہ اب شاید اٹ از ٹائم کہ اس کو عمل درآمد کیا جائے. اس کے جو امپلیمنٹیشن کے میکینزم یا لاجسٹکس پہ ظاہر ہے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، بٹ ایز اے میٹر آف پالیسی جب ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے تو ظاہر ہے اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. بطور صوبے کے چیف کے آپ گراؤنڈ ریالٹی کے بہت قریب ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرکز کے ذہن میں اپنا کوئی کیلنڈر ہوگا کہ کب تک ان لوگوں کو واپس جانا ہے، اگر آپ زمینی حقائق کے مطابق کوئی کیلنڈر بنائیں تو آپ کے خیال میں ان کو فوری طور پر نکالنا ہے، 3 مہینے تک کام مکمل کرنا ہے، یا 2 سال تک بھی یہ کام لٹک سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں جب ایک پالیسی بن جاتی ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ دا لارجسٹ نمبر آف پیپل ٹو بی ریپیٹریٹڈ از فرام کے پی. تو جب نمبر بہت لارج ہوتے ہیں، دا نمبر آف کیمپس دیٹ واز اسٹیبلشڈ دیٹ از آلسو دا لارجسٹ ان کے پی. تو ان کی وجہ سے جہاں پہ اگر پنجاب میں دیر آر مے بی 50 to 60,000، تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر وہ 12-13 لاکھ ہیں تو obviously اٹس گوئنگ ٹو ٹیک مچ لانگر. اور پھر اس میں بہت سے آپ کے ہیومن اینگلز آ جاتے ہیں. اگر کوئی لوگ انہوں نے اپنی کچھ چیزیں ڈسپوز آف کرنی ہے، انہوں نے اپنی کچھ افیئرز ان آرڈر کرنے ہیں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بھی یعنی منیمم ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ ہم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو انڈیفینیٹلی لٹکایا جائے یا بہت زیادہ طویل کیا جائے. ایز سون ایز پاسبل، بٹ کیپنگ دیئر ڈگنیٹی اینڈ آنر ان ویو اینڈ کیپنگ آل آف دا لاجسٹکس کے جو ارینجمنٹس بھی ہمارے پراپر ان پلیس ہو جائیں. کیونکہ ہر جو ہمارا ایک بھی اگر فیملی جاتی ہے تو ہم نہ صرف یہ کہ پوری ان کے ساتھ ڈپلائمنٹ کر کے بارڈر تک ان کی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہمارے جو سینٹرز بنتے ہیں وہاں ان کے لیے ہم ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، کھانے پینے کا، ان کو رکھنے کا. تو دیر از اے لاٹ آف لاجسٹکس انوالوڈ آلسو. تو اس لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا بھی پریکٹیکلی جلدی سے جلدی پاسبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بلٹ پروف گاڑیوں پر آ جاتے ہیں بالکل آخر میں. صوبائی حکومت کہتی ہے ناکارہ گاڑیاں ہیں، مرکزی حکومت کہتی ہے کہ کارآمد گاڑیاں ہیں، ان میں تمام لوازمات موجود ہیں. آپ کی فورس یہ گاڑیاں استعمال کر رہی ہے. بلٹ پروف گاڑیوں سے متعلق آپ کی ضرورت کیا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں ان کو آپ ایز این اینڈ یوزر جس کو ریسورسز کی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو کتنا پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایز اے بیک گراؤنڈ صرف یہ بتا دوں کہ کے پی میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بلٹ پروف گاڑیوں کی، اور اسی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ نے اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان دا لاسٹ اباؤٹ 10 months ہم نے آدھا جو ہمارا آفیسرز کے لیے جو ریکوائرڈ نمبر تھا وہ اب تک اچیو کر چکے ہیں بلٹ پروفنگ کر کے گاڑیوں کی. یعنی آپ کے ایڈیشنل آئی جیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز ان کے لیے، اور بقایا کے لیے بھی اس وقت بلٹ پروفنگ کا پروسیس جاری ہے. تو نیچرلی اسی طرح تھانہ لیول کے اوپر بھی جو ہماری سنگل کیبن گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم آرمرنگ کر رہے ہیں، اسپیشلی ان مرج ڈسٹرکٹس اینڈ صدرن ڈسٹرکٹ جہاں ضرورت زیادہ ہے یا جہاں تھریٹ لیولز ہائی ہیں. تو وہ نمبرز دے رن انٹو پرابیبلی ہنڈریڈس، ناٹ مطلب اس سے کم نہیں، ڈزنس تو ڈیفینیٹلی ہیں. When I look at the scope of the requirement, so obviously it is a very large number that is required, and as a part of that whole plan ہم اس کو ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تقریباً ہاف کے قریب پہنچ چکے ہیں. سو نیچرلی اس میں 2 یا 3 یا 4 گاڑیاں بہت زیادہ اتنا میٹر نہیں کرتی. دا میٹر از بٹوین دا 2 گورنمنٹس. جو ڈیسیژن ہوگا ہم تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں گے، بٹ ایز اے میٹر آف سیکیورٹی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس پورے پلان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور کل بھی ہمیں ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ پورے ریسورسز پرووائڈ کریں گے تاکہ جہاں پہ بھی ضرورت ہے وہاں ہم ان کو سیکیورٹی، چاہے وہ اے پی سیز کی فارم میں ہے، چاہے بلٹ پروف گاڑیوں کی فارم میں ہے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ پلان. 24 گھنٹے کے اندر آپ نے رپورٹ جاوید پر جو چیف منسٹر نے طلب کی تھی چیف منسٹر بنتے ہی، اس کا کیا ہوا؟
جی وہ پشاور کا ایک کیس ہے اور اس میں جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کی رپورٹ پشاور پولیس نے میرے ذریعے ان کو بھجوا دی تھی. بہت شکریہ ناظرین.